روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے 2 امان دنیا میں عطا کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کائنات میں 2 امان دیے گئے۔ کان فی الارض امانان من عذاب اللہ فرفع احدهما فدونکم الآخر فتمسکوا به اما المرفوع فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما الباقی منہم الاستغفار۔ زمین کے 2 امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا وہ استغفار ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو۔ حق تعالی شانہ کے اس ارشاد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا درا حال ہے کہ آپ کا وجود مبارک ان کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا درا حال ہے کہ یہ استغفار کرنے والے ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقول اذا كان الاستغفار ينفع الكفار فكيف لا يفيد المؤمنين الابرار۔ تائبین کو متقین کا درجہ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ان آیات قرآنیہ سے مقتبس ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کی برکت سے ہم اس کو ہر غم سے خلاصی کا راستہ نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ارشاد ہے تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نجات کا راستہ پیدا فرمائیں گے اور ہر ہم و غم سے نجات دے دیں گے، اور رزق ایسی جگہ سے دیں گے کہ گمان بھی اس راہ سے رزق ملنے کا نہ ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات فرماتے ہیں ان آیات اور اس حدیث کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو وہی انعامات دیے جاتے ہیں جو تقوی والے حضرات کو دیے جانے کا وعدہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ مستغفرین کو درجے میں متقین کے حق تعالی کی شان رحمت نے فائز کر دیا ہے۔ فَإِنَّ فِيهَا كُنُوزًا مِّنَ الْأَنْوَارِ وَرُمُوزًا مِّنَ الْأَسْرَارِ وَالْحَدِيثُ إِمَّا تَسْلِيَةٌ لِّلْمُذْنِبِينَ فَنُزِّلُوا مَنزِلَةَ الْمُتَّقِينَ أَوْ أَرَادَ بِالْمُسْتَغْفِرِينَ التَّائِبِينَ فَهُم مِّنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ لِأَنَّ الْمُلَازِمِينَ لِلْإِسْتِغْفَارِ لَمَّا حَصَلَ لَهُم مَّغْفِرَةُ الْغَفَّارِ فَكَأَنَّهُم مِّنَ الْمُتَّقِينَ۔ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوام استغفار اور حق کے استغفار کی ادائیگی سے بندہ متقی ہو جاتا ہے۔ حکایت روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی قحط سالی کی یعنی بارش نہ ہونے کی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے شکایت کی کہ تنگ دستی کی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے شکایت کی اولاد نہ ہونے کی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کم ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پس کہا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا تو یہ آیت تلاوت فرمائی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں قصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دے۔ پس یہ پیغام حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا کہ مجھے آپ کس طرح دعوت اسلام دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے رب نے فرمایا ان من قتل او زنا او اشرک یلقى اثاما یضاعف له العذاب وَلَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ هَذَا كُلَّهُ۔ جو قتل اور زنا اور شرک کرے گا ایسے لوگوں کو دگنا عذاب ہوگا، اور ہم نے تو یہ سب کیا ہے۔ پس حق تعالی شانہ نے نازل فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے وہ مستثنیٰ ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا یہ شرط سخت ہے، شاید کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں، پس کیا اور بھی کوئی صورت ہے؟ پس حق تعالی شانہ کی رحمت پر قربان جائیے۔ دوسری آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کرنے والے کو نہ بخشے گا اور اس کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت فرما دے گا جس کے لیے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرے۔ یہ سن کر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنی مغفرت میں ابھی شبہ ہے
کیونکہ اس میں مشیت کی قید ہے، نہ معلوم ہماری مغفرت کے لیے مشیت خداوندی ہو یا نہ ہو۔ قربان جائیے حق تعالیٰ کی شان رحمت بے کراں پر تیسری آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بے شک وہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ یہ آیت سن کر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کہا نعم ھذا، یہ تو خوب عمدہ آیت ہے میری مغفرت کی۔ پھر آئے اور اسلام لائے، فجاء واسلم، مسلمانوں نے عرض کیا کہ کیا یہ ان کے لیے خاص ہے یا یہ سب کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔